اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی حقیقت، انرجی اور خدا کے بارے میں۔ دنیا خدا کی تخلیق ہے جس کے اندر اس نے ہر طرح کی مخلوق کو ہر طرف پھیلا دیا ہے۔ یہ دنیا جو اتنی ویل اسٹیبلشڈ، کمپلیکس، پرابلمز اور خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، اصل میں کتنی حقیقی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی کمپوزیشن کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں موجود ہر چیز بنیادی طور پر ایٹمز پر مشتمل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایٹم کیا ہے؟ سب سے چھوٹا پارٹیکل تو ہے ہی، لیکن سائنس میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ بنیادی طور پر یہ صرف انرجی، وائبریشنز اور خلا ہے۔ اور آئنسٹائن کے مطابق بظاہر نظر آنے والی مادی دنیا اصل میں انرجی، وائبریشنز اور خالی پن کا ایک مجموعہ ہے جو جب اکٹھا ہو کر روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ایک فزیکل ریالٹی کے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ نکولا ٹیسلا، جس کی ایجادات انرجی کے شعبے کا ایک شاہکار ہیں، کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس دنیا کے رازوں کو جاننا چاہتے ہیں تو انرجی، وائبریشنز اور فریکوینسیز کے حوالے سے سوچیں۔ یہ بات سننے میں کافی مشکل لگتی ہے، وہ اس لیے کہ دنیا کو ہمیشہ سے ہی ہم نے ایک فزیکل ریلم کی نظر سے دیکھا ہے، جو کافی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم اس نظریے کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم سوچنے کے زاویے کو فزیکل سے انرجی کے اعتبار سے سوچنے کی طرف شفٹ کر سکیں۔ تو ذرا سوچیں کہ نارتھ اور ساؤتھ پولز پر بیٹھے دو مختلف لوگ جب ایک دوسرے کو ویڈیو کے ذریعے دکھائی دیتے ہیں تو کیا وہ حقیقتاً ایک دوسرے کو فزیکل اور ٹینجبل صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو وہ چھو بھی سکیں؟ نہیں، بلکہ وہ صرف ایک دوسرے کی انرجی کا ایک ریفلیکشن یعنی عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ویوز اور فریکوینسیز کی شکل میں سفر کرتا ہے اور ایک امیج کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جو حقیقت میں اس کے سامنے وجود نہیں رکھتا۔ یہ انسان کی ایک کمال ایجاد ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر دنیا میں آج میٹاورس کا تعارف ہو چکا ہے جس کے بارے میں ہم کچھ ہی دیر میں بات کریں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے بات کی کہ ایک ایٹم جو کور کانسٹیٹیوئنٹ ہے جس پر یہ فزیکل دنیا مشتمل ہے، وہ خود صرف انرجی، وائبریشنز اور خلا پر مشتمل ہے جو ایک فزیکل دنیا کا وجود دکھاتا ہے۔ اس اعتبار سے سائنس کے مطابق ممکن ہے کہ بظاہر نظر آنے والی دنیا کی حقیقت صرف ایک ایلیوژن، ڈسیپشن یعنی دھوکہ ہے۔ تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ اپنے ارد گرد موجود دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی کسی حقیقی انرجی کا ایک عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ پر وہ کہتا ہے کہ خوب سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا۔ اللہ کا کیا یہ کہنا اسی طرف اشارہ کرتا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ یہی بات مشہور زمانہ شیکسپیئر نے بھی کہی کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم سب اس کے ایکٹرز۔ ویسے تو اس نے یہ بات سطحی طور پر کہی ہوگی، لیکن ان سب باتوں کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا تصور میں لائیں کہ آپ ایک گیم کے کیریکٹر ہیں اور یہ دنیا ایک کھیل کا میدان ہے۔ سیمولیشن تھیوری کہتی ہے کہ یہ دنیا بالکل اسی طرح ایک میدان ہے جس میں ہم سب ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ آسان الفاظ میں سیمولیشن ایک گیم یا حقیقت کی ایک نقل ہوتی ہے جس کا مقصد بنانے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بنا رہا ہے یا کسی قسم کی ٹریننگ کے لیے، اور یہ مکمل طور پر اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس سیمولیشن کے قانون اور قاعدے اپنی مرضی سے تیار کر سکے۔ مثال کے طور پر یہ کہ اس کا کردار دیکھنے میں کیسا ہوگا، اس کے جذبات کیا ہوں گے، اس کے سروائیول کی ضروریات کیا ہوں گی، گیم کتنی لمبی ہوگی، دن اور رات کتنے لمبے ہوں گے، کھیل کا میدان کیسا ہوگا، سیمولیشن بنانے کا مقصد کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ گیم کے کردار کے پاس یہ اختیار تو کیا، تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اسکرین سے باہر جھانک کر دنیا کو، کھیلنے والے کو یا اس گیم کے ڈیولپر یعنی بنانے والے کو دیکھ سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سیمولیشن کے اندر اور باہر کی حقیقت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کردار کے لیے گیم ڈیولپر کی عقل کو جان پانا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ کردار کس حد تک سوچ سکتا ہے یہ بھی وہ پروگرامر،
پروگرامنگ کے ذریعے طے کر سکتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اس گیم کے اندر کا وقت بھی ڈیولپر کی تخلیق ہوتا ہے، اور وہ ڈیولپر اس وقت کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہوتا ہے۔ سیمولیشن کے اندر کی دنیا شروع کب ہوئی اور ختم کب ہوگی، یہ بحث صرف اس کے اندر موجود کرداروں کی ہی ہو سکتی ہے، جبکہ بنانے والے کے لیے یہ سب باتیں بالکل بے مقصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ اور ایک اور جگہ پر وہ کہتا ہے کہ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ یقیناً ہماری دنیا اور اس میں بنائی گئی سیمولیشن میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور ہماری دنیا کے مقابلے میں وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑی۔ اور اگر وقت کا موازنہ کیا جائے تو کیا ہی ایکوریٹ کمپیریزن ہوگا کہ جب اللہ اگلے جہان میں پوچھے گا کہ تم زمین پر کتنے سال رہے تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے۔ اسی طرح کئی جگہ پر خدا نے اس زندگی اور حقیقی زندگی میں فرق کیا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک سیمولیشن ہے اور ہم اس کے کردار؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں بنانے والے نے بھی پروگرامنگ کے ذریعے ہماری اس دنیا سے باہر دیکھنے اور سمجھنے کا اختیار ہمیں دیا ہی نہ ہو؟ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک سیمولیشن کی طرح یہ دنیا بھی فارمولاز اور میتھمیٹکس کو فالو کرتی ہے، جن کی مدد سے تمام معاملات اور سائنس وجود میں آتے ہیں۔ میٹاورس بھی اسی سے ملتی جلتی ایک ٹیکنالوجی ہے جو ایک نئی ورچوئل دنیا کا آغاز ہے، جس میں داخل ہونے والے ہر انسان سے منسلک ایک کردار ہے جو اس کی حرکات و سکنات کو ممک کر کے اس ورچوئل دنیا میں اسی طرح سے نبھاتا ہے۔ انسان کی محدود بینائی ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ اس تصویر کو دیکھیں اور اپنی رائٹ آنکھ کو بند رکھ کر پلس کے نشان کو دیکھیں اور آہستہ سے اپنے موبائل کو قریب لاتے جائیں جب تک کہ لیفٹ سائڈ پر موجود ڈاٹ غائب نہیں ہوتا۔ اس پوائنٹ پر جبکہ وہ آپ کے بالکل سامنے ہے، آپ اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ البتہ اس کے پیچھے ایک بایولوجیکل وجہ ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بینائی کو کس طرح سے محدود رکھا ہے۔ تو اگر یہ دنیا بھی اسی طرح کا کھیل تماشا اور دھوکہ ہے جس میں اترنے والے کرداروں کی اصل حقیقت اور انرجی کچھ اور ہے، تو وہ حقیقت اور انرجی کیا ہے؟ شاید روح؟ اگر ایسا ہے تو ہماری روح بطور کھلاڑی اپنے کردار کو کیسے نبھا رہی ہے، ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نیند کے دوران روحوں کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو جاگنے پر لوٹا دیتا ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے کردار کو سلا کر کھلاڑی اپنی حقیقی دنیا میں بریک پر جاتا ہے؟ اللہ عالم۔ سیمولیشن تھیوری ایک اور دعویٰ کرتی ہے، وہ یہ کہ سیمولیشن میں موجود ہر چیز بنیادی طور پر اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے اور صرف تب وجود میں آتی یا محسوس ہوتی ہے جب اس کو دیکھا یا چھوا جائے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک کمپیوٹر سیمولیشن میں ہوتا ہے۔ یہ فزیکل اعتبار سے کس حد تک سچ ہے یہ ہم نہیں جانتے، البتہ یہ ضرور سچ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی خیال، جذبات یا نتائج تب تک وجود میں نہیں آتے جب تک ہم خود ان سے رجوع نہیں کرتے۔ انسان زندگی میں جس چیز پر فوکس کرتا ہے اسے نظر بھی وہی آتا ہے اور نتائج بھی اس کے مطابق ملتے ہیں۔ اور اگر یہ سچ ہے تو یہ حقیقی اور دنیاوی سیمولیشنز بھی عکاسی کے پرنسپل کو فالو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر ایک بات کو سمجھانے کے لیے دوسری کو مثال کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ اسے بہتر سمجھا سکے، اور عمومی طور پر کسی کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے وہ دنیاوی مثالوں کا استعمال کرتا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پہیلی کی طرح اس نے ہر چیز کا راز دوسری میں چھپا کر رکھا ہے، اور اگر ایسا ہے
تو کیا اس کی حقیقت کو بھی اسی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے، اگر وہ اس بات کی اجازت دے۔ انسانی عقل اتنی لامحدود تو نہیں کہ اس ذات کی حقیقت کو سمجھ سکے، لیکن اس کی تخلیق کو سمجھ کر اس کو بہتر جاننے کی طرف سفر ضرور کیا جا سکتا ہے۔